بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اعجاز قرآن کی دوسری وجہ دیکھیے۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن اور اس کے احکام ساری دنیا کے لیے ہے، لیکن اس کے بلا واسطہ اور پہلے مخاطب عرب تھے، جن کو اور کوئی علم و فن آتا تھا یا نہیں، مگر فصاحت و بلاغت ان کا فطری ہنر اور پیدائشی وصف تھا، جس میں وہ اقوام دنیا سے ممتاز سمجھے جاتے تھے۔ قرآن ان کو مخاطب کر کے چیلنج کرتا ہے، اگر تمہیں میرے کلام الہی ہونے میں کوئی شبہ ہے تو تم میری ایک صورت بنا کر پیش کر دو۔ قرآن کی یہ تحدی اور یہ چیلنج صرف اپنے حسن معنی یا حکیمانہ اصول اور علمی معارف و اسرار ہی کی حد تک محدود ہوتی تو قوم امیین کے لیے اس کی نظیر پیش کرنے سے عذر معقول ہوتا، لیکن قرآن نے صرف حسن معنوی ہی کے متعلق تحدی نہیں کی، بلکہ لفظی فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے بھی پوری دنیا کو چیلنج دیا ہے، اور اس چیلنج کو قبول کرنے کے لیے اقوام عالم میں سب سے زیادہ مستحق عرب ہی تھے۔ اگر فی الواقع یہ کلام قدرت بشر سے باہر کسی مافوق قدرت کا کلام نہیں تھا تو بلغائے عرب کے لیے یہ کیا مشکل تھا کہ ایک امی شخص کے کلام کی مثال بلکہ اس سے بہتر کلام فوراً پیش کر دیتے، اور ایک دو آدمی یہ کام نہ کر سکتے تو قرآن نے ان کو یہ سہولت بھی دی تھی کہ ساری قوم مل کر بنا لائے۔ مگر قرآن کے اس بلند و باغ دعوے اور پھر طرح طرح سے غیرت دلانے پر بھی عرب کے غیور قوم پوری کی پوری خاموش ہے، چند سطریں بھی مقابلے میں پیش نہیں کرتی۔ عرب کے سرداروں نے قرآن اور اسلام کو مٹانے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو مغلوب کرنے میں جس طرح اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگایا وہ کسی لکھے پڑھے آدمی سے مخفی نہیں۔ شروع میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گنے چنے رفقا کو طرح طرح کی اذیتیں اور ایذائیں دے کر چاہا کہ وہ کلمہ اسلام کو چھوڑ دے، مگر جب دیکھا کہ یہاں وہ نشہ نہیں جسے ترشے اتر جائے تو خوشامد کا پہلو اختیار کیا۔ عرب کا سردار عتبہ بن ربیعہ قوم کا نمائندہ بن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور عرب کی پوری دولت و حکومت اور بہترین حسن و جمال کی لڑکیوں کی پیشکش اس کام کے لیے کی کہ آپ اسلام کی تبلیغ چھوڑ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں قرآن کی چند آیتیں سنا دینے پر اکتفا فرمایا۔ جب یہ تدبیر بھی کارگر نہ ہوئی تو جنگ و جدل کے مقابلے کے لیے تیار ہو کر قبل از ہجرت اور بعد از ہجرت جو قریش عرب نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے مقابلے میں سردھڑ کی بازی لگائی، جان، مال، اولاد، آبرو سب کچھ اس مقابلے میں خرچ کرنے کے لیے تیار ہوئے۔ یہ سب کچھ کیا مگر یہ کسی سے نہ ہو سکا کہ قرآن کے چیلنج کو قبول کرتا اور چند سطریں مقابلے میں پیش کر دیتا۔ کیا ان حالات میں سارے عرب کا اس کے مقابلے میں سکوت اور عجز اس کی کھلی ہوئی شہادت نہیں کہ یہ انسان کا کلام نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جس کے کام یا کلام کی نظیر انسان کیا ساری مخلوق کی قدرت سے باہر ہے۔ پھر صرف اتنا ہی نہیں کہ عرب نے اس کے مقابلے میں سکوت ہی کیا بلکہ اپنی خاص مجلسوں میں سب نے اس کی بے مثال ہونے کا اعتراف کیا، اور جو ان میں سے منصف مزاج تھے انہوں نے اعتراف کا اظہار بھی کیا ہے۔ پھر ان میں سے کچھ لوگ مسلمان ہو گئے اور کچھ اپنی آبائی رسوم کی پابندی یا بنی عبد مناف کی ضد کی وجہ سے اسلام قبول کرنے کے سے باوجود اعتراف کے محروم رہے۔ قریش عرب کی تاریخ ان واقعات پر شاہد ہے۔ میں اس میں سے چند واقعات اس جگہ بیان کرتا ہوں جس سے اندازہ ہو سکے کہ پورے عرب نے اس کلام کے بے مثل بے نظیر ہونے کو تسلیم کیا۔ اس کی مثال پیش کرنے کو اپنی رسوائی خیال
کے خیال سے چھوڑ دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کا چرچا مکہ سے باہر حجاز کے دوسرے مقامات میں ہونے لگے اور حج کا موسم آیا تو قریش مکہ کو اس کی فکر ہوئی کہ اب اطراف عرب سے حجاج آئیں گے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کلام سنیں گے تو فریفتہ ہو جائیں گے، اور غالب خیال یہ ہے کہ مسلمان ہو جائیں گے۔ اس کے انسداد کی تدبیر یہ سوچنے کے لیے قریش نے ایک مجلس منعقد کی۔ اس اجلاس میں عرب کے بڑے بڑے سردار موجود تھے۔ ان میں ولید ابن مغیرہ عمر میں سب سے بڑا اور عقل میں ممتاز سمجھا جاتا تھا۔ سب نے ولید ابن مغیرہ کو یہ شکل پیش کی کہ اب اطراف ملک سے لوگ آئیں گے اور ہم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھیں گے تو ہم کیا کہیں؟ ہمیں آپ کوئی ایسی بات بتلائے کہ ہم وہ بات کہہ دیں، ایسا نہ ہو کہ خود ہمارے بیانات میں اختلاف ہو جائے۔ ولید ابن مغیرہ نے کہا کہ تم ہی کہو کیا کہنا چاہیے۔ لوگوں نے کہا کہ ہمارے خیال میں ہم سب یہ کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ مجنون ہے، ان کا کلام مجنونانہ ہے۔ ولید ابن مغیرہ نے کہا کہ تم ایسا ہرگز نہ کہنا، کیونکہ یہ لوگ جب ان کے پاس جائیں گے اور ان سے ملاقات و گفتگو کریں گے اور ان کو ایک فصیح و بلیغ عاقل انسان پائیں گے تو انہیں یقین ہو جائے گا کہ تم نے جھوٹ بولا ہے۔ پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ اچھا ہم ان کو یہ کہیں کہ وہ ایک شاعر ہیں۔ ولید نے اس سے بھی منع کیا اور کہا کہ جب لوگ ان کا کلام سنیں گے تو وہ شعر و شاعری کے ماہر ہیں، انہیں یقین ہو جائے گا کہ یہ شاعر نہیں اور نہ آپ شاعر ہیں، نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ سب لوگ تمہیں جھوٹا سمجھیں گے۔ پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ تو پھر ہم ان کو کاہن قرار دیں گے جو شیاطین و جنات سے سن کر غیب کی خبریں دیا کرتے ہیں۔ ولید نے کہا کہ یہ بھی غلط ہے، کیونکہ جب لوگ ان کا کلام سنیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ کلام کسی کاہن کا نہیں ہے، وہ پھر بھی تمہیں جھوٹا ہی سمجھیں گے۔ اس کے بعد قرآن کے بارے میں جو ولید ابن مغیرہ کے تاثرات تھے ان کو ان الفاظ میں بیان کیا جاتا ہے۔ خدا کی قسم تم میں کوئی آدمی شعر و شاعری اور اشعار عرب سے میرے برابر واقف نہیں۔ خدا کی قسم اس کلام میں خاص حلاوت ہے اور ایک خاص رونق ہے جو میں کسی شاعر یا فصیح و بلیغ کے کلام میں نہیں پاتا۔ پھر ان کی قوم نے دریافت کیا کہ آپ ہی بتلائیے پھر ہم کیا کریں، ان کے بارے میں لوگوں سے کیا کہیں؟ ولید نے کہا میں غور کرنے کے بعد کچھ جواب دوں گا۔ پھر بہت سوچنے کے بعد کہا کہ اگر کچھ کہنا ہی ہے تو تم ان کو ساحر کہو کہ اپنے جادو سے باپ بیٹے اور میاں بیوی میں تفرقہ ڈالتے ہیں۔ قوم اس پر مطمئن اور متفق ہو گئی اور سب سے یہی کہنا شروع کیا، مگر خدا کا چراغ کہیں پھوکوں سے بجھنے والا نہ تھا۔ اطراف عرب کے لوگ آئے، قرآن سنا اور بہت سے مسلمان ہو گئے اور اطراف عرب میں اسلام پھیل گیا۔ اسی طرح ایک قریش کے سردار نضر بن حارث نے ایک مرتبہ اپنی قوم کو خطاب کر کے کہا، اے قوم قریش، آج تم ایک مصیبت میں گرفتار ہو، اس سے پہلے کبھی ایسی مصیبت سے سابقہ نہیں پڑا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری قوم کے ایک نوجوان تھے اور تم سب ان کے عادات و اخلاق کے گرویدہ اور اپنی قوم میں ان کو سب سے زیادہ سچا اور سب سے زیادہ امانت دار جانتے تھے اور کہتے تھے۔ اب جب ان کے سر میں سفید بال آنے لگے، انہوں نے ایک بے مثل کلام اللہ کی طرف سے پیش کیا تو تم ان کو جادوگر کہنے لگے۔ خدا کی قسم وہ جادوگر نہیں، ہم نے جادوگروں کو دیکھا اور بڑھتا ہے، ان کے کلام سنے ہیں اور طریقوں کو سمجھا ہے، وہ بالکل اس کے مختلف ہیں۔ اور کبھی تم ان کو کاہن کہنے لگے، خدا کی قسم وہ کاہن بھی نہیں، ہم نے بہت کاہنوں کو دیکھا اور ان سے کلام سنے ہیں اور ان کو ان کے کلام
سے کوئی مناسبت نہیں، اور کبھی تم ان کو شاعر کہنے لگے، خدا کی قسم وہ شاعر بھی نہیں، ہم نے خود شعر و شاعری کے تمام فنون کو سیکھا ہے، اور بڑے بڑے شعراء کے کلام ہمیں یاد ہیں، ان کے کلام سے اس کو کوئی مناسبت نہیں، پھر کبھی تم ان کو مجنون بتاتے ہو، خدا کی قسم وہ مجنون نہیں، ہم نے بہت سے مجنونوں کو دیکھا ہے، ان کی بکواس سنی ہے، ان کے مختلف اور مخلط کلام سنے ہیں، یہاں یہ کچھ نہیں۔ اے میری قوم، تم انصاف کے ساتھ ان کے معاملے میں غور کرو، یہ سرسری ٹلا دینے کی چیز نہیں ہے۔ حضرت ابو ذر صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے بھائی انیس ایک مرتبہ مکہ معظمہ گیا، اس نے واپس آ کر مجھے بتلایا کہ مکہ میں ایک شخص ہے جو یہ کہتا ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ میں نے پوچھا وہاں کے لوگ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ بھائی نے کہا ان کو شاعر کہتے ہیں، کوئی کاہن بتلاتا ہے، کوئی جادوگر کہتا ہے۔ میرا بھائی انیس خود بڑا شاعر اور کہانت وغیرہ سے واقف تھا، اس نے مجھ سے کہا جہاں تک میں نے غور کیا لوگوں کی یہ سب باتیں غلط ہے، ان کا کلام نہ شعر ہے نہ کہانت ہے، نہ مجنونانہ کلمات ہے، بلکہ مجھے وہ کلام صادق نظر آتا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بھائی سے یہ کلمات سن کر میں نے مکہ کا سفر کیا اور مسجد حرام میں آ کر پڑ گیا۔ 30 روز میں نے اس طرح گزارے کہ سوائے زمزم کے پانی کے میرے پیٹ میں کچھ نہیں گیا۔ اس تمام عرصے میں نہ مجھے بھوک کی تکلیف محسوس ہوئی نہ کوئی ضعف محسوس ہوا۔ واپس گئے تو لوگوں سے کہا کہ میں نے روم اور فارس کے فصحاء و بلغاء کے کلام سنے ہیں اور کاہنوں کے کلمات اور حمیر کے مقالات بہت سنے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی مثال میں نے آج تک کہیں نہیں سنی۔ تم سب میری بات مانو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ چنانچہ فتح مکہ کے سال ان کی پوری قوم کے تقریباً 1000 آدمی مکہ پہنچ کر مسلمان ہو گئے۔ اسلام اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن ابو جہل، اخنس بن شریق وغیرہ بھی لوگوں سے چھپ کر قرآن سنا کرتے تھے اور اس کے عجیب و غریب، بے مثل و بے نظیر اثرات سے متاثر ہوتے تھے، مگر جب قوم کے کچھ لوگوں نے ان سے کہا جب تم اس کلام کو ایسا بے نظیر اور بے مثال پاتے ہو تو اس کو قبول کیوں نہیں کرتے؟ تو ابو جہل کا جواب یہ تھا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ بنی عبد مناف میں اور ہمارے قبیلے میں ہمیشہ سے رقابت اور معاصرانہ مقابلہ چلتا رہتا ہے، جس کام میں وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں ہم بھی اس کا جواب دیتے ہیں۔ اب جب کہ ہم اور وہ دونوں برابر حیثیت کے مالک ہیں تو اب وہ یہ کہنے لگے کہ ہم میں ایک نبی پیدا ہوا ہے جس سے آسمان سے وحی آتی ہے، اب ہم ان سے کیسے مقابلہ کریں؟ میں تو کبھی اس کا اقرار نہ کروں گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ قرآن کے اس دعوے اور چیلنج پر صرف نہیں بلکہ پورے عرب نے ہار مان لی اور سکوت اختیار کر لیا، بلکہ اس کی بے مثل اور بے نظیر ہونے اور اپنے عجز کا کھلے طور پر اعتراف بھی کیا۔ اگر یہ کسی انسان کا کلام ہوتا تو اس کی کوئی وجہ نہ تھی کہ سارا عرب بلکہ ساری دنیا اس کی مثال لانے سے عاجز ہو جاتی۔ قرآن اور پیغمبر قرآن کے مقابلے میں جان، مال، اولاد، آبرو سب کچھ قربان کرنے کے لیے تو وہ تیار ہو گئے، مگر اس کے لیے کوئی آگے نہ بڑھ سکا کہ قرآن کے چیلنج کو قبول کر کے 2 سطریں اس کے مقابلے میں پیش کر دیتا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ اپنے جاہلانہ اعمال و افعال کے باوجود منصف مزاج تھے، جھوٹ کے پاس نہ جاتے تھے۔ جب انہوں نے قرآن کو سن کر یہ سمجھ لیا کہ جب در حقیقت اس کلام کی مثل ہم نہیں لا سکتے تو محض دندالی اور کٹ حجتی کے طور پر کوئی کلام پیش کرنا اپنے لیے عار سمجھا، کیونکہ وہ یہ بھی جانتے تھے
کہ ہم نے کوئی چیز پیش بھی کی تو پورے عرب کے فصحاء و بلغاء اس امتحانی مقابلے میں ہمیں فیل کر دیں گے اور خواہ مخواہ رسوائی ہوگی۔ اسی لیے پوری قوم نے سکوت اختیار کیا، اور جو زیادہ منصف مزاج تھے انہوں نے صاف طور پر اقرار و تسلیم بھی کیا، جس کے کچھ وقائع پہلے بیان ہو چکے۔ اسی سلسلے میں ایک واقعہ یہ ہے کہ سردار اسعد بن زرارہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کے سامنے اقرار کیا، ہم نے خواہ مخواہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر کے اپنے رشتے ناطے توڑ لیے اور تعلقات خراب کیے ہیں۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ بلا شبہ اللہ کے رسول ہیں، ہرگز جھوٹے نہیں، اور جو کلام وہ لائے ہیں بشر کا کلام نہیں ہو سکتا۔ قبیلہ بنی سلیم کا ایک شخص مسمہ بن قیس بن نصیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ سے قرآن سنا اور چند سوالات کیے جن کا جواب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا تو یہ اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ پھر اپنی قوم میں واپس گئے تو لوگوں سے کہا، میں نے روم و فارس کے فصحاء و بلغاء کے کلام سنے ہیں، بہت سے کاہنوں کے کلمات سنے ہیں، حمیرہ کے مقالات سنے ہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی مثل میں نے آج تک کہیں نہیں سنی۔ تم سب میری بات مانو اور ان کی اتباع کرو، اور انہیں تحریک و تلقین پر ان کی قوم کے 1000 آدمی فتح مکہ کے موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مسرف با اسلام ہوئے۔ یہ اقرار و تسلیم صرف ایسے ہی لوگوں سے منقول نہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات سے یکسو اور غیر جانبدار تھے، بلکہ وہ لوگ جو ہر وقت ہر طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں لگے ہوئے تھے۔ قرآن کے متعلق ان کا بھی یہی حال تھا، مگر اپنی ضد اور حسد کی وجہ سے اس کا اظہار لوگوں پر نہ کرتے تھے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے خصائص کبریٰ میں بحوالہ بہقی نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ ابو جہل، ابو سفیان، اخنس بن شریق رات کو اپنے گھروں سے علیحدہ اس لیے نکلے کہ چھپ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنے۔ ان میں ہر ایک علیحدہ نکلا، ایک کی دوسرے کو خبر نہ تھی، اور علیحدہ گوشوں میں چھپ کر قرآن سننے لگے۔ تو اس میں ایسے محو ہوئے کہ ساری رات گزر گئی۔ جب صبح ہو گئی اور واپس ہوئے تو اتفاقاً راستے میں مل گئے، اور ہر ایک نے دوسرے کا قصہ سنا تو سب آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے کہ تم نے یہ بڑی بری حرکت کیسے کی، اور کسی نے یہ بھی کہا کہ آئندہ کوئی ایسا نہ کرے، کیونکہ اگر عرب کے عوام کو اس کی خبر ہو گئی تو وہ سب مسلمان ہو جائیں گے۔ یہ سن کر سب اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ اگلی رات آئی تو پھر ان میں سے ہر ایک دل میں یہی ٹھیس اٹھی کہ قرآن سنے، اور پھر اسی طرح چھپ چھپ کر ہر ایک قرآن سنا، یہاں تک کہ رات گزر گئی اور صبح ہوتے ہی یہ لوگ واپس ہو گئے۔ پھر آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے اور اس کے ترک کرنے پر سب نے اتفاق کیا، مگر تیسری رات بھی آئی تو پھر قرآن کی لذت و حلاوت نے انہیں چلنے پر مجبور کر دیا۔ پھر پہنچے اور رات بھر قرآن سن کر لوٹے تو پھر راستے میں اجتماع ہو گیا۔ تو اب سب نے کہا کہ آؤ آپس میں معاہدہ کر لیں کہ آئندہ ہم ایسا ہرگز نہ کریں گے۔ چنانچہ اس معاہدے کی تکمیل کی گئی اور سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ صبح کو اخنس بن شریق نے اپنی لاٹھی اٹھائی اور پہلے ابو سفیان کے پاس پہنچا کہ بتلاؤ اس کلام کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے۔ اس نے دبے دبے لفظوں میں قرآن کی حقانیت کا اعتراف کیا تو اخنس نے کہا بخدا میری بھی یہی رائے ہے۔ اس کے بعد وہ ابو جہل کے پاس پہنچا، اس سے بھی یہی سوال کیا کہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو کیسے پایا؟ ابو جہل نے کہا صاف بات یہ ہے کہ ہمارے خاندان اور بنو عبد مناف کے خاندان میں ہمیشہ سے چشمک چلی آتی ہے۔
قوم کی سیادت و قیادت میں وہ جس محاذ پر آگے بڑھنا چاہتے ہیں ہم ان کا مقابلہ کرتے ہیں۔ انہوں نے سخاوت و بخشش کے ذریعہ قوم پر اپنا اثر جمانا چاہا تو ہم نے ان سے بڑھ کر یہ کام کر دکھایا۔ انہوں نے لوگوں کی ذمہ داریاں اپنے سر لی تو ہم اس میدان میں بھی ان سے پیچھے نہیں رہے، یہاں تک کہ پورا عرب جانتا ہے کہ ہم دونوں خاندان برابر حیثیت کے مالک ہیں۔ ان حالات میں ان کے خاندان سے یہ آواز اٹھتی ہے کہ ہمارے میں ایک نبی پیدا ہوا ہے جس پر آسمان سے وحی آتی ہے، اب ظاہر ہے کہ اس کا مقابلہ ہم کیسے کریں گے، اس لیے ہم نے تو یہ طے کر لیا ہے کہ ہم زور اور طاقت سے ان کا مقابلہ کریں گے اور ہرگز ان پر ایمان نہ لائیں گے۔ یہ ہے قرآن کا وہ کھلا ہوا معجزہ جس کا دشمنوں نے بھی اعتراف کیا ہے۔ یہ تمام واقعات علامہ جلال الدین سیوطی نے خصائص کبریٰ میں نقل کیے ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔